اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر انا بے شک ہم نے آتینہ کا عطا کی آپ کو الکوثر کوثر خیر کثیر فصلی پس نماز پڑھو تو نماز پڑھو لربی کا اپنے رب کے لیے ونہر اور قربانی کرو انا حتماً یقیناً شان آقا تیرا دشمن ہول ابتر وہی جڑ کٹا ہے یا لاو ابتر ہے۔ اب صحیح ہے؟ ہاں جی اب بہتر ہے سورت کے کوثر کے فضائل کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی فرض اور نوافل نماز میں سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر سے سراب کرے گا۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ سورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے نہر کوثر اور بہشت کی ہر نہر سے سیراب کرے گا اور اس کے لیے 10 گنا نیکیاں ان لوگوں کی تعداد کے مطابق لکھ دی جائیں گی جنہوں نے قربانی کے روز یعنی عید الاضحیٰ والے دن کوئی قربانی پیش کی ہوگی، یعنی جو حج پہ ہوں گے نا اور انہوں نے قربانی پیش کی ہوگی ان کے مطابق 10 گنا نیکیاں پیش کر دے گا، ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص شب جمعہ 100 مرتبہ پڑھے گا نا تو عالم خام میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ یہ 3 حدیثیں تھیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی فرض اور نوافل نماز میں سورہ انا اعطیناک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے سراب کرے گا اور رسول پاک کی حدیث میں کہ نہر کوثر سے سراب کرے گا۔ تو یہ کوثر جو ہے نا نہر ہو یا کس قسم کی نہر ہے تو ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ نہر ایسی نہر ہے، کوثر ایسی نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، گھی سے زیادہ نرم ہے اور اس نہر کے جو ستون ہے نا وہ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں اور اس نہر کی نا جو اس کی گھاس ہے وہ زعفران کی ہے اور اس کے جو خاک ہے نا اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ ایسی وہ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا کوثر، اب میں آتی ہوں لغوی میننگ پر۔ اس آیات کے اندر ہے نا 3 آیات ہیں، اس کے کچھ لغوی میننگ ہے۔ یہاں پر مختلف الفاظ یوز کیے گئے ہیں۔ پہلا ورڈ یوز ہوا ہے انا۔ انا جو ہے نا عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا انا تو اللہ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں، یہ ہے ضمیر اپنے نام کے بدلے میں یوز کرتا ہے انسان۔ جب کوئی شخص میں کر کے بات کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ عظمت پر دلالت کر رہا ہے اپنی، وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی عظمت پر دلالت کرتا ہے، یعنی مقام کبریائی کے اظہار کے لیے نا اللہ انا کا ورڈ یوز کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر قرآن پاک کو ہم دیکھیں نا تو قرآن پاک کے اندر جب انا کر کے اللہ بات کرتا ہے نا تو اللہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ جیسے میں کچھ آیات کو بتانا چاہوں گی، ایک منٹ رکیے گا، میں بول لوں کیونکہ آیات مجھے زبانی یاد نہیں ہے۔ جی بیان فرمائیں۔ جیسے انا ہے، اللہ نے انا کو اپنی مقام کبریائی کو کیسے بیان کیا؟ سورہ قمر کی آیت نمبر 54، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک انداز کے مطابق پیدا کیا۔ تو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس نے ہر چیز کو انداز کے مطابق پیدا کیا۔ اگر سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 کو دیکھو نا تو وہاں پر اللہ کہتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اسی طرح ہم سورہ نساء میں دیکھتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت 105 کے اندر اللہ کہہ رہا ہے انا انزلنا الیک الکتاب، اے رسول ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا، آیت میں پوری نہیں پڑھ رہی، صرف تھوڑا تھوڑا ورڈ بتا رہی ہوں۔ اللہ یہاں پر رسول پاک سے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ تو یعنی جہاں پر ورڈ آ جاتا نا انا، وہاں پر اس عظیم القدر نعمت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی نعمت کی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اہم امپورٹنٹ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو وہاں پر اللہ کا بھی اس طرح جب کرتے ہیں نا شان کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ اور یہااں پر جو ہے نا اولاد فاطمہ الزہرا اور غیرہ ائمہ معصومین کی ہستی کے لیے نا جو نعمتیں دی ہیں رسول پاک کو، جو عطا کیا ہے اللہ نے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ورڈ یوز ہوا انا، یہاں پر انا ہو گیا۔ اب آتے ہیں کوثر پر۔ کوثر کی اگر دیکھا جائے نا مخصومین اور مختلف مفسرین قرآن نے مختلف اس کی تفسیروں میں مختلف ورڈنگ ہو کی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے خیر کثیر کو کوثر کہتے ہیں،
کوئی کہتا ہے نہر کا نام کوثر ہے، کوئی کہتا ہے حوض کوثر کو وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوثر ذریت اور کثیرہ کے مطلب میں ہے، کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو وزن کیا ہے؟ وزن ہے فاول، ول کا وزن ہے، فاو واو عین اور لام کے وزن پر ہے۔ اور عربی زبان کے اندر جب کچھ چیز ول کے اوپر آتی ہے نا اور اس کا میننگ نکالیں لغوی، تو اس کا مطلب ہے کثیر تعداد، کثیر مقدار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا چیز کثیر تعداد اور مقدار ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کی وہ جو نہر ہے نا، وہ نہر جو جنت، اس سے مراد ذریت بی بی فاطمہ تو زہرا، یعنی بی بی فاطمہ کی ذات اور ان کی ذریت مراد ہے، خیر کثیر۔ کیونکہ آیت نمبر 3 اگر ہم دیکھتے ہیں نا، آیت نمبر 3 پہ آ جائیں تو آیت نمبر 3 کا ربط بن رہا ہے آیت نمبر 2 سے۔ اگر اس آیت کے اندر خیر کثیر کی بات ہو رہی ہے نا، تو آخری آیت میں کسی کے ابتر ہونے کی بات ہو رہی ہے، بے اولاد ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نا، زیادہ تر جو اس کا میننگ ہے نا خیر کثیر، خیر کثیر سے مراد ہے کثیر اولاد، خیر کثیر کے مطلب میں اس کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ ہے ایک اور ورڈ آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کوثر عظیم نعمت جو ہے نا رسول پاک کو دی ہے، یعنی یہ مقام عصمت بھی ہے بی بی فاطمہ زہرا کا۔ آتینا کا آپ کو دیا، ہم نے آپ کو دیا، یعنی کاف کی ضمیر جو آ رہی ہے نا آپ کو، یہ عطا جو ہوتا ہے نا، ورڈ ہے عطا۔ عطا کیا ہوتا ہے؟ عطا ہوتا ہے عطیہ، تحفہ، ہدیہ، گفٹ، وہ جو دیا جاتا ہے کسی کو۔ جب کوئی انسان کسی کو عطیہ دیتا ہے نا، کسی کو ہدیہ دیتا ہے، کسی کو تحفہ دیتا ہے یا کوئی چیز عطا کر دیتا ہے، وہ بھی اللہ عطا کر رہا ہے اور اپنے نام کے ساتھ، اپنی کبریائی کے ساتھ عطا کر رہا ہے، اور وہ کوثر جیسا تحفہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس چیز کا مالک کسی کو بنا رہا ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فصلی، بس نماز پڑھو۔ اب میں نے جو آپ کو عطا کیا ہے نا، نماز کا حکم قرآن پاک میں بہت دفعہ ہے، یہاں پر جو فصل ہے نا، فصل بس تو نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوثر ہم نے آپ کو عطا کی ہے نا، وہ بہت بڑی نعمت تھی خدا کی۔ اب اس عظیم کامیابی کو جو آپ کو عطا کر دیا، اب اس کے شکرانے کے طور پر آپ نماز ادا کریں اور قربانی کو ادا کریں۔ یہاں پر جو ورڈ ہے نا نہر، نہر کہتے ہیں حلق تک نہ رفع یدین کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ نماز کی زینت کیا ہوتی ہے کہ نماز کے اندر جب تکبیر کہتے ہیں نا، یعنی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے کو اس کو کہتے ہیں۔ شانی آقا، شانی آقا کا کیا؟ کاف کی ضمیر وہی ہوتی ہے آپ کو، شانی ورڈ جو ہے نا، یا ریئل ورڈ ہے شانی، اصل روح پہ اصلی ہے۔ شانی جو ہوتا ہے نا دشمن، کینہ پرور والے بندے کو کہتے ہیں، عدوت رکھنے والے بندے کو کہتے ہیں۔ اب شانی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، بدخلقی ہوتی ہے، بدنیتی ہوتی ہے۔ یہاں پر ورڈ ہے انا شانی آقا، انا حتمن، حتمن یہاں پر تاکید کے طور پر ہے، حروف تاکید، حتمن یقیناً، شانی آپ کا دشمن، آپ سے کینہ رکھنے والا، آپ سے بدخلقی کرنے والا، آپ سے بدنیتی کرنے والا، آپ سے منافقت کرنے والے، یہ سارے یہاں آ جائیں گے، جانی جہاں جس نے بھی رسول پاک کا دل کہیں پر وہ بھی کیا ہوگا نا، ان سب کے لیے۔ ابتر، ابتر ہوتا ہے بے اولاد، صرف بے اولاد نہیں، یعنی بے نام و نشان، نشان تک اس کا مٹ جائے گا، منتشر ہو جائے گا۔ اگر لغوی طور پر آپ ڈکشنری کھولیں اور ابتر لکھیں تو اس کے میننگ نکلتے ہیں بے نام، نشان، منتشر، پریشان حال، خستہ حال، تباہ و برباد، حقیر، لاولد، بھانج، یہ سارے ورڈ نکلتے ہیں، بے فیض۔ تو یہ اب آیت جو تھی نا، آیت تھی انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا منحر انا شانیہ کا ہو والابتر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ سورت بی بی فاطمہ تو زہرا کے لیے آئی ہے۔ اور اس کو نا، اس کو تھوڑا سا اور میں ایکسپلین کروں گی، اگر جہاں پر جو ہے نا شان نزول پر آ رہی ہے، تو یہ شان نزول جو ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس کے شان نزول میں ڈفرنٹ ٹائپ کے ملتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خدیجہ سے نا پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد بی بی فاطمہ تو بی بی خدیجہ سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، پہلے جو تھے نا ایک بیٹا پیدا ہوئے طاہر، پھر دوسرے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ۔ عبداللہ کا جب انتقال ہوا نا تو عرب کے جو لوگ تھے نا خوشی سے نا بہت زیادہ خوش ہوئے، اور رسول پاک کے لیے نا مختلف انہوں نے ورڈ یوز کرنا شروع کیے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا، تو یعنی یہاں پر آ کے دیکھیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے نا، اس کے اندر تھا عاص بن وائل، یہ مشرکین کا سردار ہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل، وہ مسجد سے نکل رہے تھے نا، یہ وہاں پر ہی تھا،
اور جب گروہ نے پوچھا نا تو کس سے باتیں کر رہے تھے، تو اس نے عاص بن وائل نے کہا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا جس کا فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اس نے المفتون نسل کہہ دیا رسول پاک کو. اور یہ چیز جو ہے رسول پاک کے لیے نا اذیت کا باعث بنی، کیونکہ رسول پاک کے ایک بیٹے طاہر کے جانے کے بعد جنہیں عبداللہ کہتے ہیں، اور پھر دوسرے بیٹے کے جانے کے بعد لوگوں عرب کے لوگ جو تھے نا قریش کے بدخواہوں نے نا رسول پاک کے اوپر نا جملے کسنا شروع کر دیے تھے، کہنا شروع کر دیے تھے. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ رسول پاک کی اولاد نہیں رہی، اب ان کی کوئی نسل نہیں ہوگی، کوئی اسلام کو چلانے والا نہیں ہوگا. اور رسول پاک جب اس طرح وہ نا رسول پاک کے دل کو اذیت دیتے تھے نا، تو اللہ نے نا رسول پاک کو بشارت دی کہ ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں. ایک تو نزول یہ ہو گیا اس کا، ایک نزول اور ہے اس کا. وہ نزول کیا ہے، ایک منٹ میں آگا وہ بولوں، کہ میں نے مختلف پیجز پہ لکھا ہوا ہے. اس کا شان نزول اگر دیکھا جائے نا، تفسیر جو ہے اپنا تفسیر صافی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک کا بیٹا تھا ایک فرزند قاسم، جس کو عبداللہ کہتے ہیں. جب وہ ان کا انتقال ہوا تو کفار نے خوشیاں منانا شروع کی کہ حضرت رسول پاک کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور ابو لہب دوڑتا ہوا آیا اور مشرکین کے پاس جا کے ان کو خوشخبری سنا رہے کہ آج رسول پاک جو ہے نا لامولد ہو گئے. اسی طرح ابو جہل نے بھی خوشیاں منائی، عقبہ بن ابی نے بھی منائی، اور یہ جو عامر بن عوائل اس نے بھی منائی. یعنی یہ سارے لوگ جو ہے نا، عاص بن عوائل، یہ سارے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ رسول پاک ابتر ہو گئے ہیں، اب ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں ہے، اور ان کی اب جگہ پہ کوئی نہیں آ سکتا، ان کا نام مٹ جائے گا، اور جو اسلام کی وہ جو دولت لے کے آئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم کو ان سے چھٹکارا مل جائے گا. تو اللہ نے جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا، تو اللہ نے نا رسول پاک کو نا وہ خبر دی کہ ہم آپ کو جو ہے نا یعنی رسول ایک طرف جو رسول پاک قبیلہ قریش سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے عزیز خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے رشتہ دار خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے قبیلے والے، برادری والے، کوئی بھی ان سے تعزیت نہیں کر رہا. ہر کوئی، کسی کو ان سے ہمدردی نہیں ہے، ہر کوئی رسول پاک کو اپنی باتوں سے تکلیف دے رہے ہیں. تو اللہ نے نا اپنے حبیب کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں. آپ کا جو دشمن ہے نا، جو شانی، آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ بے فیض رہے گا، بے نام نشان رہے گا، ابتر ہو جائے گا، پریشان حال ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ کوئی فیض نہیں حاصل کرے گا. تو بی بی فاطمہ تو زہرا، یہ 3 آیات جب آئی نا، تو 3 آیات کر کے اللہ نے نا ان سب کی بات جو ہے نا وہ منہ بند کر دیا. اور اللہ نے نسل بی بی فاطمہ تو زہرا میں اتنی برکت عطا کر دی، آج دنیا کے گوشے گوشے میں اولاد رسول یعنی سادات بستے ہیں. اور اللہ نے نا اپنے حبیب کو یہ عظیم و شان تحفہ دیا، اولاد فاطمہ تو زہرا دے دی قیامت تک. اور فاطمہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے. یعنی بی بی فاطمہ تو زہرا کا دیکھے نا، اللہ بھی ان کا قصیدہ پڑھ سکتا ہے. اگر قرآن دیکھ لے، حدیث دیکھ لے، رسول پاک کی وہ دیکھ لے، بی بی کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. باپ جن کے ہوں سید الانبیاء اور مرسلین، اور ماں ان کی ہو ملکۃ العرب، اور ایسی ماں جو نہ صرف ورکنگ وومن تھی عرب کے جاہل معاشرے میں، اور عرب کے جاہل معاشرے کے اندر ان کو تہرا کہتے ہیں. اور ان بی بی فاطمہ تو زہرا کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. شوہر کا یہ مقام ہے کہ امام المتقین ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کے فضائل سننا عبادت ہے. اور بی بی فاطمہ تب جب زہرا جب دنیا میں آئی نا، کوثر کا مصداق بن گئی ہے. اور ان کے لیے اللہ نے نا مریم، حوا، حضرت حاجرہ کو بھیجا. بی بی ستارے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر کا طواف کر رہے تھے، جن کی کہنے پر رضوان جنت سے کپڑے لے کے آ جائیں، جن کے دروازے پہ رحمت للعالمین بھی باب کر کے داخل ہوں، جن کی سخاوت کا یہ عالموں کا صورت حل عطا قصیدہ بن جائے، جن کا اخلاق، جن کے اخلاق مصطفیٰ کا ہو، جس کا جلال مرتضاوی ہو، جس کے ہاتھ کا بوسہ رسول ہے، جس کے لیے کھڑے رسول ہو. رسول پاک فرماتے ہیں شان قصیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا اگر نیکی اور بھلائی کو مجسم صورت میں لے کے آئے نا، تو زہرا بی بی فاطمہ تو زہرا کی صورت میں ہوگا. اگر آپ نے نیکی دیکھنی ہے نا، تو بی بی فاطمہ تو زہرا کو، ان سے افضل کوئی افضل اور برتر ہے. میری بیٹی فاطمہ نسل، شرف اور عزت میں تمام اہل زمین سے جو ہے نا افضل ہے. جب بی بی فاطمہ تو زہرا رسالت اور امامت کے درمیان حلقہ، بی بی فاطمہ تو زہرا وہ ہے جو حلقہ وصل ہے رسالت اور امامت کے درمیان. چادر تطہیر میں جب گئی ہے نا، تو اللہ کے رسول ہیں وہ، لیکن اللہ ان سے نہیں، جب تعارف کروا رہے ہیں، جبریل امین کو بتا رہے ہیں کہ کون ہے چادر کے نیچے، تو کہہ رہے ہیں یہ فاطمہ، ان کے والد اور ان کے شوہر، ان کے بیٹے.
کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے. اور آیت تطہیر میں عصمت کے مقام پر بی بی کی عصمت کی بات کرنی ہے تو آیت تطہیر میں دیکھ لیں طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے. اور اگر بی بی فاطمہ تو زہرا کو انسانی شکل میں دیکھیں نا، رسول پاک فرماتے ہیں اگر میری بیٹی کو انسانی شکل میں دیکھیں نا تو جنت کی حور ہے وہ. یعنی جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کی خوشبو کو سونگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بی بی فاطمہ تو زہرا کے 9 اسماء مبارک جیسے اللہ کے ہاں رکھے ہوئے اللہ نے. فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. اور کنیات دیکھیں ام الحسن، ام الحسین، جو ہے نا اور والد کہتے ہیں ام ابیہ میری ماں. اگر دیکھا جائے نا بی بی فاطمہ تو زہرا ام الحسن ہے، یعنی ام الحسین امام حسن اور حسین کی ماں ہے. ام الحسن حسین کو تو حضرت امام حسین کی ماں ہے. ام الحسن کو تو حضرت حسن کی ماں ہے. ام ریحانہ بہن کو تو یعنی 2 خوشبوؤں کی بھی ماں ہے. ام الایما کہہ دیں تو 16 امیاں جو ہے 11 ایما کی ماں ہے. ام ابیہ کہہ دیں تو اپنی والدہ کی بھی ماں بن جاتی ہے. جب زہرا کہتے ہیں نا تو چمکتا ہوا ستارہ ہے. جب بی بی زہرا محراب عبادت میں ہوتی تھی نا، اور جب وہ عبادت کے لیے کر رہی ہوتی تھی پورے عرب میں نا روشنی پھیل جاتی تھی تو ان کو زہرا کہا جاتا ہے. ایسی سچی ہے، ایسی صدیقہ، سچ بولنے والی ہے. اگر حضرت علی صدیق اکبر ہے نا تو بی بی زہرا صدیق کبریٰ ہے. تبھی تو اگر آپ مبالغہ دیکھیں جب عورتوں کی بات ہوئی نا کہ سچا لے کے آئے آپ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، وہاں پر بی بی صدیقہ طاہرہ، بی بی فاطمہ تو زہرا بھی. اگر بی بی زہرا کو دیکھنا چاہے نا انسانی شکل میں حور الانسیہ بھی کہا جاتا ہے. حورا، بطول، ایسے جو نجاستیں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں نا وہ بی بی فاطمہ نے نہیں دیکھتی. الشہید یعنی گواہی دینے والی، طاہرہ، پاک، زکیہ، مرضیہ جس فرشتوں سے گفتگو بھی کرتی ہیں. مرضیہ جیسے اللہ راضی ہے وہ بھی اللہ سے راضی. محدثہ فرشتوں سے گفتگو کرتی ہے. اور بی بی نام ہے فاطمہ. فاطمہ ایسا نام اس لیے اپنے اور اپنے محبان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. فاطمہ نام اس لیے. بی بی فاطمہ تو زہرا ہے نا. اگر حدیث قصہ دیکھیں تو اس میں ہے کہ یہ ان کے والد، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے. اگر دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ تو زہرا ہے نا، ان کو اللہ نے ان کے حوالے سے رشتے کر رہا ہے. اگر میں بحیثیت ماں دیکھوں نا بی بی فاطمہ تو زہرا تو بے مثل ہے. وہ بحیثیت ماں ہو جائے، بحیثیت بیٹی ہو جائے یا بحیثیت بیوی ہو جائے، ہر رشتے کے اندر وہ نا وہ ہے. اگر بی بی آسیہ کو دیکھیں نا تو بی بی آسیہ کے پاس شوہر ہے، اولاد نہیں ہے. حضرت اگر میں دوسری اگر آپ کس کو دیکھیں، حضرت بی بی جو ہے حوا کو دیکھیں، حضرت حوا کے پاس باپ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ حضرت مریم کو دیکھیں تو حضرت مریم کے پاس شوہر نہیں ہے. لیکن بی بی فاطمہ تو ظاہر ایک ایسی ہستی ہے جو بحیثیت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے. ان کی صفات میں بحیثیت ماں دیکھیں نا تو صفات اور کوالٹی ایسی ہے، ایسی بچوں کی تربیت کی ہے کہ دین اسلام کو بچاتے ہیں ان کے بچوں. بحیثیت بیوی دیکھیں تو امیر المومنین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے خدا کی اطاعت میں برابر کا قرار دے رہی ہے. اور اگر ماں کی حیثیت دیکھیں تو اپنے والد، چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کی خدمت کر رہی ہیں. ام ابیہ کا لقب ملا ہے. رسول پاک تبھی تو کہتے تھے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس سے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بی بی فاطمہ، اگر حضرت مریم پوری دنیا کی وہ ہے نا تو بی بی فاطمہ تو زہرا نساء العالمین ہے. رسول اگر بشر ہے نا تو بی بی بشارت ہے. رسول اگر بشیر ہے تو بی بی بشارت ہے. اگر رسول نذیر ہے تو بی بی نذارت ہے. رسول اگر شافی محشر ہے تو بی بی دو عالم شافع محشر ہے. بی بی فاطمہ کی ناراضگی سے نا غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے، بی بی کی خوشنودی سے اللہ راضی ہوتا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل اور 2 پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے. یعنی رسول پاک ایک انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے نا وہ بہت کمال کی ہوتی ہے، جو اللہ سے آئی ہوتی ہے. تو بی بی فاطمہ تو زہرا اپنے والد کی بھی روح ہے. اور بھی بی بی کی شان کے اندر بہت ساری ہیں. آپ سورہ دہر کو دیکھ لیں، قرآن صورتیں دیکھیں، بہت ساری ہیں. آیت تطہیر دیکھ لیں، سورہ دہر کو دیکھ لیں. قرآن پاک کے اندر جو ہے نا بہت سارے ان کے قصیدے ہیں. سورہ کوثر میں دیکھیں خیر کثیر بن جاتی ہے. آیت تطہیر میں عصمت و طہارت ہے. آیت مبائلہ میں آ جائیں تو صدیقہ ہے. آیت نور میں آ جائے تو مشکات چراغ نور کی وہ بن جاتی ہیں. سورہ دہر میں آ جائیں
تو سخاوت کے نام پر آ رہا ہے. تو بی بی فاطمہ تو زہرا نا الف سے ام ابیہ ہے، بے سے بنت ہوتا ہے، تے سے تطہیر کی رونق ہے، سے ثمر نبوت ہے، جیم سے جبر گوشہ مصطفیٰ ہے. خاص سے دیکھو تو حورِ انسیہ، خاص سے دیکھو خیر النساء، دال سے دیکھو دختر رسول، زال سے دیکھو ذریت مصطفیٰ، را سے دیکھو رازیہ، زا سے دیکھو زہرا، سین سے دیکھو سیدۃ النساء العالمین، شین سے دیکھو شفیع روز جزا، سواد سے دیکھیں تو صابرہ، زواد سے دیکھیں تو ضابطہ حیات بی بی زہرا، تا سے دیکھیں طاہرہ، زا سے دیکھیں ذل کبریا، عین سے دیکھیں عالمہ، غین سے دیکھیں غیورہ، اور اگر فا سے دیکھیں فدق کی مالکہ، کاف سے دیکھیں قیامت میں سہارا ہے فاطمہ کی صورت میں، لام سے دیکھیں تو لیلۃ القدر کی مصداق ہے، میم سے دیکھیں مرکز عصمت و طہارت ہے، نون سے دیکھیں نور خدا ہے، اور اگر واو سے خا سے دیکھیں تو خاتی ہیں، یا سے دیکھتے ہوئے لکھتا ہے بی بی فاطمہ. تو بی بی فاطمہ کے لیے لگی ہے تو بہت زیادہ ہے. اگر وہ جو ہے وہ بیان کرتے چلے جائیں گے، وہ اگر آیات کھولیں اور پھر وہ جو ہے جن کو امام مہندی کہہ رہی ہے کہ ان کی جو اسوہ ہے نا ہمارے لیے، وہ اب کہتی ہے میری دتا کی جو ہے نا اسوہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی جن کے بارے میں ہمارے امام لائیو امام جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں ان کے لیے بھی ان کا اسوہ ہے. تو مردوں کے لیے اگر دیکھا جائے نا تو بہت زیادہ جو ہے نا اسوہ مل جائیں گے آپ کو، لیکن عورتوں کے اندر بی بی فاطمہ تو زہرا جو ہے نا ایک مکمل ہستی ہے جن کے اوپر نا عمل کیا جا سکتا ہے، جن کی سیرت کو فالو کیا جا سکتا ہے.